الحمد للہ الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كنت نبيا والآدم بين الماء والطين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ایمان کا ثبوت ہے ذکر مصطفیٰ، ایمان کا ثبوت ہے ذکر مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے تو سمجھائے مصطفیٰ۔ میں بھی گرا پڑا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ، اس گندگی کے ڈھیر سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ۔ ارے میری تجوریاں ہیں مظفر بھری پڑی، ارے میری تجوریاں مظفر ہیں بھری پڑی، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔ تخلیق عالم کا بہانہ ہے مصطفیٰ، جنت کے مالکان کا نانا ہے مصطفیٰ۔ اولاً ایک اندیشے کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اندیشہ اور وہ خوف یہ کہ یہ چہرہ بارہا دیکھنے کو ملا ہے کہ معزز مہمان آئیں۔ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ پل ہو یا دیوار ہو، دونوں ایک ہی مٹیریل سے بنتے ہیں، دونوں کو مستری اور معمار ہی تیار کرتے ہیں، مگر پل کا کام وصل ہے، ملانا ہے، دیوار کا کام فصل ہے، دور کرنا ہے۔ جبکہ مٹیریل ایک ہی ہے، میرا اس وقت یہاں کھڑا ہونا ایک پل کا کام دینے کو ہے کہ میں معزز مہمانوں کو آپ تک پہنچا سکوں اور ان کا وصل ہو سکے، دیوار نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول اپنی تمام تر شان و شوکت، اپنی تمام تر بہاروں کے ساتھ عشق رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب و مہتاب بن کر اپنے علم و حکمت سے تمام عالم کو منور کرتے ہوئے رواں دواں ہے، جس میں ہر کلمہ گو مسلمان کا ایمان حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو اجاگر کرنے کا تقاضا رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے حیوان ناطق کو انسان کامل بنانے کا حق ادا کیا، کیونکہ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کی تعلیمات بینات نے انسانیت کو ظلمت و اندھیرے کے گڑھوں سے نکال کر علم و حکمت کی انوار کی چوٹیوں تک پہنچایا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا وقت بھی تھا کہ اس زمین کا، اس ساری کائنات کا، اس دنیا کا کوئی وجود بھی نہ تھا، نہ یہ زمین تھی جس پر ہم چلتے ہیں،
نہ وہ آسمان تھا جس کو ہم تکتے ہیں، نہ وہ آفتاب تھا جس کے طلوع ہونے سے دن روشن ہوتا ہے، نہ وہ مہتاب تھا جو رات کو ہمیں چاندنی بخشتا ہے، نہ یہ رات تھی جس میں ہم آرام کی نیند سوتے ہیں، نہ وہ دن تھا جس میں ہم حصول رزق کے اسباب اختیار کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ خلاق عالم نے تخلیق فرمایا ہے۔ یاد رکھنا، خلاق عالم کی ہر تخلیق با مقصد ہے، بے مقصد نہیں۔ جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے وہ با مقصد ہے، اس کا ایک مقصد ہے، بے مقصد تخلیق نہیں فرمایا۔ جی ہاں، جس طرح طلوع آفتاب کائنات ارضی کو منور و مجلہ کرنے کا مقصد رکھتا ہے، جس طرح ظہور مہتاب پھلوں میں مٹھاس، پھولوں میں خوشبو، انسانوں کو راحت اور سرور مہیا کرنے کا مقصد رکھتا ہے، جس طرح ایک دانے کا زمین میں بویا جانا ہزاروں دانے جنم دینے کا مقصد رکھتا ہے، جب ایک انسان کا ایک صرف دانہ زمین میں بونا مقصد رکھتا ہے تو کیا خلاق عالم کا، خالق انسان کا تخلیق انسان جیسا عمل محمل اور بے مقصد ہے؟ اللہ نے انسان کی جو تخلیق فرمائی ہے کیا یہ بے مقصد تخلیق ہوا ہے؟ آج کا یہ ہمارا پروگرام اسی انسانی تخلیق کے مقصد کی یاد دہانی کے لیے۔ انسانی تخلیق کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کی تخلیق فرمایا میں نے فقط اپنی عبادت کے لیے کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہر بندے کو حکم ہے کہ خدا کی عبادت کیجئے، کسی کو یہ نہیں کہ کم کیجئے۔ واحد شخصیت حضور کی ہے، واحد ذات حضور کی ہے، جس کو حکم ہے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا۔ محبوبم اتنی رات عبادت کرتے ہو، راتیں تھک جاتی ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہو اپنی خوشی کے لیے، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، آرام فرما لیا جائے ہماری خوشی کے لیے۔ تو ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے، حضور کی تخلیق کا مقصد، حضور کی بعثت کا مقصد وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، حضور کی ولادت کا مقصد حضور کی اطاعت ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلا انسان کی دنیا میں آنے کے دو مقصد، عبادت خدا کی، طریقہ مصطفیٰ کی۔ اگر انسان خدا کی عبادت نہیں کرتا یقین جانیے وہ اپنی تخلیقی مقصد میں خلل لا رہا ہے۔ اگر وہ حضور کی اطاعت نہیں کرتا یقین جانیے وہ حضور کے میلاد کا بھی منکر ہے، حضور کی آمد کا انکار ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ حضور کی آمد سے قبل کیا حال تھا معاشرے کا، پستی اور ذلت اس دنیا کا مقدر بن چکی تھی۔ وہ کون سی گویا ایسی عادت خبیثہ تھی جو اس وقت کے انسانوں کی زندگی کا حصہ نہ بن چکی؟ چلتے پھرتے انسانوں میں انسانیت مفقود اور معدوم ہو چکی تھی، کفر و شرک کا راج تھا، ہر طرف گویا کہ ویرانی ہی ویرانی تھی، معمولی باتوں پہ کٹ مرنا عام تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا کوئی معیوب نہ سمجھا جاتا تھا۔ الغرض پوری انسانیت ایک نزع کے عالم میں تھی، سسک رہی تھی۔ اللہ کی رحمت واسعہ کو ترس آیا، اللہ نے اس سسکتی ہوئی انسانیت پر ترس فرمایا کہ دفعتاً چمنستان کا ایک ستارہ چمکا، حضرت انسان کی خوش قسمتی کا ثاقب روشن ہوا کہ اندھیروں کو اجالوں کی خبر ہوئی، تاریخ
تاریکی کو روشنی کی خبر ملی کہ یتیم عبداللہ جگر گوشہ آمنہ شاہ حرم حکمران عرب و عجم قائد انسانیت فرمان روح عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اختلاف الاقوال 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو بروز پیر عالم قدس سے عالم امکان میں بے بصر کو با بصر کرنے کے لیے، بے نظر کو با نظر کرنے کے لیے، ہزاروں کے آگے سر جھکانے والوں کو ایک کے در پر جھکانے کے لیے، ملکوں کی دوری، اقوام کی بیگانگی، اختلاف الوان، تفریق زبان مٹانے کے لیے سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری کرنے کے لیے قافلہ نبوت کے آخری مقتدا حضرت محمد الرسول اللہ تشریف لائے۔ پورا قرآن مجید میرے آقا کی آمد کی بشارت دے رہا ہے۔ مجھے وہ تفصیلوں میں نہیں جانا، ایک طالب علمانہ سبق سنا کر بات اینڈ کرتا ہوں کہ پورا قرآن مجید میرے آقا کی بشارت دے رہا ہے۔ قرآن مجید نام ہے 30 پاروں کا، اور ہر پارہ 4 پاؤں پر مشتمل ہے، اور ہر پاؤں 4-5 رکوع پر مشتمل ہے، اور ہر رکوع چند آیات کے مجموعے کو بولا جاتا ہے، اور ہر ایک آیت چند الفاظ پر مشتمل ہے، اور ہر لفظ کچھ حروف اور کلمات سے مل کر بنتے ہیں۔ اور یاد رکھنا قرآن مجید کے یہ جو حروف تہجی الف با تا سا یا تک 28 یا 29 یہی ہیں، اور بار بار تکرار کے ساتھ آگے پیچھے آ رہے ہیں، اور یہ سارے میرے محبوب محمد الرسول اللہ کی آمد کی بشارت ہے۔ وہ کیسے؟ وہ طالب علمانہ انداز میں کچھ یوں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ الف نے کہا ایک والا آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہے ہیں، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہے ہیں، سا نے کہا ثروت والے پیغمبر آ رہے ہیں، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہے ہیں، خا نے کہا خاتم النبیین محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں، دال نے کہا دونوں جہانوں کا والی آ رہا ہے، دال نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے ڈنکے بجانے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین پیغمبر آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے بھر کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہے ہیں، شین نے کہا شافی محشر آ رہے ہیں، صاد نے کہا صادق الامین پیغمبر آ رہے ہیں، زاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہے ہیں، طا نے کہا طاہر اور مطاہر آ رہے ہیں، زا نے کہا ظلم کو مٹانے والے آ رہے ہیں، عین نے کہا عرب و عجم کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا دستگیر آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف بریک نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں، نون نے کہا نبیوں کے سردار آ رہے ہیں، واو نے کہا وضحا کے مکھڑے والا آ رہا ہے، ہا نے کہا ہادی برحق ہادی سبل آ رہے ہیں، یا نے کہا یکتا رونو کی شان والے محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی محمد تو بڑی چیز ہے، میرے آقا کا سایہ بھی نہ ملے گا۔ والسلام۔